السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف پروفیسر اورنگزیب صاحب نے توجہ دلائی ہے۔ تدبیر کی بات کی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی اور دعا کی، اور قومی اور ملی سانحہ کی بات کی ہے۔ قرآن عظیم میں رب جلیل نے گزشتہ اقوام کے واقعات جزوی طور پر اور کلی طور پر بیان کیے ہیں، جزوی طور پر بھی اور کلی طور پر بھی۔ قرآن عظیم کا ایک مستقل موضوع ہے عبائرات و بصائرات۔ قرآن پاک کا بڑا موضوع یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا مرکزی موضوع توحید ہے۔ قرآن انسان سے مخاطب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سینہ اطہر و اطیب و مبارک و اقدس پر تنزیل ہے۔ قرآن کا مخاطب انسان ہے، قرآن انسان سے مخاطب ہے۔ قرآن کا موضوع توحید ہے، حقیقت الحقیقت ہے۔ قرآن کے ذیلی موضوعات میں اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، اور ایک موضوع ہے عبائرات، جس کو عرف عام میں ہم قصص کہتے ہیں۔ عبائرات، بصائرات، یہ قصص اس لیے بیان ہوئے، یہ واقعات اس لیے بیان ہوئے اقوام پارینہ گزشتہ اقوام اور ملل کے، اس میں وہ واقعات بھی ہیں ایمان افروز واقعات، اور نہایت عبرت آموز واقعات بھی ہیں۔ قرآن عظیم میں سورہ مبارکہ النحل میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، امتثالاً بیان ہوا ہے۔ یہ قرآن عظیم کی آیت نمبر 112، 113، 114 ہے۔ سورہ نحل، آپ کے علم میں ہے کہ نحل سے مراد شہد کی مکھی ہے۔ جبلی وحی کے حوالے سے شہد کی مکھی کا نہایت دقیق نقطہ بیان ہوا ہے، اور اس آیت میں کریم رب جو امتثالی طور پر واقعہ بیان فرماتے ہیں، وہ آج کے حالات پر بہت زیادہ منطبق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ نے مثال بیان کی، اللہ مثال بیان فرماتا ہے قَرْيَةً، ایک ایسے قریہ کی، ایسے دیس کی، ایسے مستقر، ایسے مقام، ایسے ملک کی، کانت آمنتاً، جو ہر لحاظ سے پرامن تھا، محفوظ تھا، مامون تھا، مطمئنتاً، ہر لحاظ سے مطمئن تھا۔ یہ قریہ مامون اور محفوظ بھی تھا، فساد سے، انات سے، بیرونی حملوں سے، قدرتی آفات سے، ہر لحاظ سے مامون تھا، آمنتاً، مطمئنتاً، اور وہاں اطمینان تھا۔ جب امن تھا تو لوگوں کو اطمینان حاصل تھا،
اطمینان بخش نعمت سے رب جلیل نے ان کو نوازا تھا۔ امن اور اطمینان بڑی نعمتیں ہیں، اور دونوں نعمتیں اس بستی، اس قریہ کے ساکنین کو وفور کے ساتھ میسر تھیں۔ یأتیہا رزقہا، اس قریہ کا رزق ان کے پاس آتا تھا۔ یأتیہا، آتا تھا اس قریہ کے پاس، اس کے باسیوں کے پاس، رزقہا، اس قریہ کا رزق، رغدن، با فراغت، با فراغت، وسعتوں کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، وفور کے ساتھ۔ رزق سے مراد مادی رزق بھی ہے اور روحانی رزق بھی۔ من کل مکان، ہر طرف سے، ہر جہت سے ان کے پاس رزق آتا تھا۔ من کل مکان سے مراد کہ زمین سے بھی رزق آتا تھا، پانیوں سے بھی رزق آتا تھا، جس طرح مچھلیاں ہیں۔ زمین سے باغات، اجناس، کراپس، پہاڑوں میں سے معدنیات، زمین کے ہر طرف سے، ہر جہت سے ان کے پاس رزق آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، بس انہوں نے اللہ کے انعم کی ناشکری کی۔ پس منظر آپ کے سامنے ہے، ایک خوشحال، ایک پراسپرس بستی کی مثال، جو مامون ہے، محفوظ ہے، مطمئن ہے، ان کے پاس ہر طرف سے با فراغت رزق آ رہا ہے، وسائل کی ہمہ ہمی ہے۔ من کل مکان، ہر مکان سے، زمین کی معدنیات سے، زراعت سے، باغات سے، گلہ بانی سے، باہر سے، ہر طرف سے ان کے پاس رزق کی یورش ہے۔ اب مقام شکر تھا، مقام شکر، شکر کا مطلب صرف یہ نہیں، شکر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جب آدمی اللہ کی نعمت استعمال کر لے تو اللہ کا سب پاس گزار ہو جائے، شکر ادا کرے۔ شکر کا مطلب زبان اور رویہ و عمل تینوں سے ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ شکر میں داخل ہے، کسب حلال شکر میں داخل ہے۔ یہ شکر کا محیط ہے کہ آدمی اللہ کی نعمت متاع ارض کو تکبد کے ساتھ، مشقت و محنت کے ساتھ، کسب حلال کے تحت حاصل کرے۔ کسب حلال کے تحت متاع ارض، نعمت ارض، نعمت السماوات، نعمت ما بین السماء والارض، اور نعمت ارض حاصل کرے، اور پھر وہ اپنی اوپر قناعت کے ساتھ خرچ کرے، اور خلق خدا کے لیے انفاق بھی کرے، اور اس کا ارتکاز نہ کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرے، اطاعت و تسلیم کے ساتھ، اتباع نبوت و رسالت کے ساتھ۔ انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے شکر کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے انعم کی ناشکری کی۔ انعم افعال التفضیل ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان نعمتوں کے وفور کا، بہتات اور کثرت کا عالم کیا ہوگا۔ فکفرت، کفرت سے پہلے فائے تعقیب ہے،
اس کا مطلب کیا ہوا کہ کماتے وقت بھی حاصل کرتے وقت بھی انہوں نے کسب حلال کو پیش نظر نہیں رکھا، حد سے تجاوز کیا۔ پھر جس وقت ان کے پاس وہ چیز آئی، ظاہر حرام ذرائع سے آئی، پھر اس میں تبذیر کی، فضول خرچی کی، اور تیسرا کہ اس کو ارتکاز کیا اور خلق خدا تک نہیں پہنچایا، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا۔ اس پوری سچویشن پر قرآن نے فکفرت کے لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ فکفرت، کمایا بھی حرام طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے حاصل کیا، ظلم و عدوان کے ساتھ حاصل کیا، پھر اس میں تبذیر اور فضول خرچی کی، تیسرے نمبر پر اس کو پھیلایا نہیں، اس کی برکت عام نہیں کی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کے انعم کی اس طرح تکفیر کی۔ وہ کریم کہتا ہے کہ ہم نے پھر کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پس اللہ نے مزہ چکھایا ان کو۔ اے حبیب، آپ کے رب نے مزہ چکھایا ان کو، اس بستی کو، من حیث الکل، اس بستی میں ایک آدھ 2 10 12 نیک آدمی تو ہوں گے۔ قرآن نے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ فَأَذَاقَهَا، ہا زبر الف ہا، ضمیر متصل مؤنث ہے، قریتن کی طرف اشارہ ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پس اللہ نے ذائقہ دیا ان کو، مزہ چکھایا۔ یہ لفظ زجری ہے، زجر و توبیخ کے طور پر بولا گیا ہے، جس طرح وہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وی شیل ٹیچ ہم لیسن، یہ ان معنوں میں بولا گیا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پس اللہ نے مزہ چکھایا اس بستی کو، مراد ہے اس قریہ کے رہنے والوں کو، لباس الجوع، بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوف، اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بہت قابل غور بات ہے عزیزان گرامی قدر، لباس جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ اس آیت پر توجہ انڈیلیے، توجہ انڈیل دیں، لباس اور جسم کے آپس میں لازم و ملزوم تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لباس جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ یہ جو عذاب ان پر آیا، قرآن نے اس کو لباس کے لفظ سے تعبیر کیا، لباس الجوع والخوف، ہم نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بما کانوا یصنعون، ان اعمال کی وجہ سے، ان برے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، بے شک ان کے پاس ایک رسول آیا، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پھر عذاب نے ان کو دھر لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حالت میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ فَكُلُوا، یہ تو ہے تسلیت کہ جب امن بھی میسر، اطمینان بھی میسر، بافراغت رزق بھی میسر، ہر طرف سے نعمتوں کی یورش ہے، نعمتوں کا وفور ہے، اور پھر ناشکری کے راستہ پر چل پڑے، اور کیا ہوا؟ یہ ملک ہمارے سامنے ہے، نہ معدنیات کی کمی ہے، نہ زراعت کی کمی ہے، نہ سبزیوں کی کمی ہے، نہ پھلوں کی کمی ہے، نہ موسموں کی کمی ہے۔ اس ملک کو پوری دنیا کا امیر ترین ملک ہونا چاہیے، اسباب، وسائل، وسائط اتنے زیادہ ہیں، لیکن رویے کیسے ہیں؟ رویے
ناشکری والے، کفر والے، ظلم والے، نفس پرستی والے، رعونت والے، تکبر والے، یعنی تمام اعمال رذیلہ ہم نے اپنا رکھے۔ ان اعمال رذیلہ کے نتیجے میں یہ عذاب مسلط ہو گیا ہے۔ اب قرآن اس عذاب سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، رزقکم اللہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ رزق تو اس نے دیا ہے، پہاڑ معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں، زمینیں سونا اگلنے والی ہیں، باغات، دیگر ذرائع۔ اللہ کا رزق اس زمین میں، جہاں مملکت پاکستان منصع شہود پر ہے، اس زمین میں اللہ کا رزق کتنا ودیعت ہے وہ تو سامنے۔ اب وہ کریم فرماتا ہے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حلالا طیبا، حلال اور پاک رزق، وشکرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو، نعمت اللہ کی نعمت کا شکر۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اس کی معرفت اور عبادت کا حق ادا کرنے کی نیت کر چکے ہو، اگر تم اس کی معرفت رکھتے ہو، اس کی خشیت رکھتے ہو، اس کی عبادت کا جذبہ رکھتے ہو، تو کیا کرو؟ جو رزق اس زمین پر میسر ہے حلالن، اہل علم نے حلالن کو بیان کیا ہے، یہاں حلالن ایڈورب کے ساتھ، فعل اضافت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس رزق کو ایکسپلور کرو، آبادی کو منظم کرو، ساری توجہ ملازمت پر نہیں، کوئی معدنیات نکالے، کوئی زراعت کرے، کوئی گلہ بانی کرے، متنوع پیشے اختیار کیے جائے، آبادی کو منظم کیا جائے اور آبادی کو انسینٹیو دیا جائے، یہ حلال ہے۔ اس کے بعد طیباً، وہ جو کچھ حاصل ہو جائے اس کو پروسیس کرو، اس کو پیوریفائی کرو، اس کو پروڈیوس کرو، اس کو تبسیط دو، اس کو توسیع دو، اس کو وسعت دو، اور خود بھی استعمال کرو قناعت کے ساتھ، دوسروں میں بھی اس کو پھیلا دو، صدقات، زکوٰۃ، عشر، خمس، ایثار، ینال، عفو کے ساتھ۔ اور پھر اس پوری صورتحال پر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر واقعتاً تم اس کریم رب کی عبادت کرتے اور اس کی معرفت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر اس صورتحال سے نکل سکتے ہو۔ یہ سالوشن ہے جو قرآن نے بتایا، یہ سچویشن ہے جس میں ہم گرفتار ہیں، اور یہ وہ سالوشن ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے اعتصام اور تمسک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ۔